الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشوجم دہن سے مشک و گلاب ونوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ کریم سب سنگیانوں برکت عطا فرمائے محفل کون کرا دے شانی ماشاءاللہ سب نو اللہ برکت دے اور خیر عطا فرمائے کہ رسول اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے آپ نے کوشش فرمائی اللہ آپ دی ایک کاوش مقبول و منظور فرمائے اور آہ کر کوشش کرے گا کہ قرآن و سنت دی روشنی چند گزارشات آپ دی خدمت میں پیش کر سکے یاد رکھیے عقیدہ اہل سنت ہے لا نفرق بین احد من رسلہ نفس رسالت وچ سارے رسول برابر ہیں یعنی سارے رسول ہی رسول رسالت دا عہدہ جس نو بھی عطا کیتا گیا ہے وہ رسول ہے ولیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض مقام رسالت اچ فرق ہے نفس رسالت اچ سارے رسول برابر نے مقام رسالت جدا جدا ہے لیکن ایک وی رسول یا نبی دا اگر کوئی منکر ہو جائے معروف تعداد ہے 1,24,000 یہ معروف ہے معین نہیں ہے یہ ضروری نہیں میں اتنے ہی ہون گے اس تو کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ساڈا ساریاں تے ایمان ہے یہ بڑی ذہن وچ بٹھانے والی گل ہے اگر میرے سارے دوست بچے بزرگ علماء ماشاءاللہ تشریف فرما دے انہوں میں کی سمجھانا ہے سارے اگر باقی حضرات سمجھو گے تو یقیناً نفع بخش ہوئے گی بات کہ بندہ سارے نبیان مننے
مگر ایک نبی دا انکار کر دے باقی 1,24,999 نبیاں دا مننا نفع نہیں دے گا، کیونکہ انہیں ایک نبی نو منن دا انکار کیا۔ یہ بہت ذہن نشین کرنے والی بات ہے۔ اگر سارے فرشتیاں نو مننے اور ایک فرشتے دا انکار کرے، لا تعداد فرشتے نہ لے، کسی ایک فرشتے دا اگر انکار کرے باقی ساریاں دا مننا نفع نہیں دے گا۔ نفع تاں ہے جدو ساریاں مننا، قبول تاں ہے جدو ساریاں مننا۔ آسمانی کتاباں نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایک کیویں ایمان لے ہونا ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ آسمان دیاں ساریاں کتاباں معروف چار نے، صحیفیاں دے نام نہیں ہوندے، تمام کتاباں تے یقین رکھے لیکن ایک آیت دا انکار کرے، باقی سارے قرآن میں مندا ہے لیکن انا اعطیناک الکوثر یہ دا انکار کردا ہے کہ ان میں نہیں مندا، پچھلے سارے قرآن تے ساریاں کتاباں منن دا نفع۔ بات ذہن میں بیٹھ رہی ہے۔ لا تعداد اللہ پاک دے ولی دنیا تے انسانوں نہ دی تعداد دا علم نہیں، ساریاں ولیاں بندہ مننے تے ایک ولی دا منکر ہو جائے۔ اور یہ اکثر مرض پائی جاتا ہے، جڑا جڑے پیر دا مرید ہو جائے وہ آندا ہے میرا پیر ہی پیر ہے، دوجے تے پیر ہی کوئی۔ تسی یہ آکھیا کرو کہ ساڈا پیر اچھی شان والا ہے لیکن دوجے بھی ہیں صحیح ہے، مہربانی کریا کرو، دوجیاں پیراں نوں رہن دیو، مہربانی کرو۔ پر وہ جڑے پیر ہیں بد مذہب دا تے انکار لازم ہو گیا۔ ایک بھی ولی دا انکار کرے باقی ولیاں دا منن نفع، اے جے مسئلہ اینو ذرا دھیان نال رکھ لو دے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض دی تفسیر وچ لکھا ہے کہ جس نے ایک بھی نبی دا انکار کیتا، بلکہ بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے کہ انج نہ آکھے کہ فلانے نبی دی شان فلانے نبی تو گھٹ ہے، انج آکھ سکتا ہے کہ فلان نبی دی فلان نالوں شان ود ہے۔ اے جڑا ہیٹھاں لے آن والا کام ہے یہ تے وارا ہی نہیں نہ شریعت نو کرتا، اتاں لے جاؤ، تھلے نہیں لے آنا، مہربانی تہاڈی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض دی تفسیر وچ لکھا ہے کہ سارے نبیاں نے مننے تے ایک نبی دا انکار کرے دوجیاں دا مننا نفع نہ دے گا۔ من کان عدو لجبریل دی تفسیر وچ لکھا ہے جڑا ساریاں فرشتیاں نے مننے تے ایک دا انکار کرے ساریاں نے مننا نفع نہیں دے گا۔ جڑا ساریاں کتاباں مننے تے ایک آیت دا انکار کرے ہن دوجیاں ساریاں کتاباں دا مننا نفع نہیں دے گا۔ اگر کوئی سارے ولیاں مننے تے ایک اللہ دے ولی دا انکار کرے دوجیاں دا مننا نفع نہیں دے گا۔ اگر کوئی رسول اللہ دے ایک صحابی دا بھی انکار کرے نہ علی پاک دا مننا نفع دے گا نہ صدیق اکبر دا مننا نفع دے گا۔ مسئلہ پڑیا تو اڈے تک نہ پڑیا، اپڑ گیا بارک اللہ، اپڑ گیا تے مسئلہ تقریر ہو گئی، اپڑ گیا تے تقریر ہو گئی۔ بھائی نہیں گل سی کہ ضرور ساری رات پین پائی رکھنا ہے، یہ گل تسی سمجھ لیجیے تے تقریر ہے جی۔
کوئی بندہ یہ نہ کہ جی فلاں صحابی کے بارے میں مجھے کچھ تحفظات ہیں. صحابی کے بارے میں تحفظات نہیں ہوتے. جو صحابی ہو وہاں تحفظات نہیں ہوتے. ایمان کامل ہی تا ہونی جدو نبی سونے دیا سارے یاراں دا غلام ہونی. یہ وچوں نکھیڑا نہیں ہو سکتا. توجہ ہو گئی ہونی ہے تھوڑی مسئلہ. اتر کسی صحابی دا بھی انکار نہیں. حضرت امیر معاویہ تو لے کے جناب صدیق اکبر تک ایک دا بھی انکار نہیں. درجے انہیں چاہیے جی میں رسول اللہ انبیاء درجے ایویں صحابہ بھی درجے نے. درجے بیان کر سکتے ہو, انکار نہ کرنا. صحابی کون ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بعد بے وقوف بندے آخر ہوندے نے اصحاب النار و اصحاب الجنہ. کوئی صحابی جنتی نے تو کوئی صحابی دوزخی نے. جڑا یہ ترجمہ کرے سمجھ لو بندہ بے وقوف بھی ہے تے جاہل بھی ہے. اینوں پتہ ہی کوئی. اصحاب دا لفظ ہر جگہ تے اصحاب رسول واسطے استعمال نہیں ہوتا. اسی تے اصحاب کاف بھی آنے تو اس جگہ تے اصحاب تو مراد رسول اللہ دے صحابی نے. اصحاب المشأمہ, اصحاب المیمنہ, اصحاب الخدود, یہ سارے الفاظ اصحاب دے استعمال ہوئے تو کیا ہے ہر جگہ دے رسول اللہ دے صحابہ مراد نے؟ جدو اصحاب محمد دا لفظ آوے مڑ رسول اللہ دے صحابہ مراد ہونگے صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب لغوی طور تے ساتھیاں نہ کہا جاتا ہے. صاحب دا مطلب ساتھی, دوست, یار وہ نبی دا صحابی تے مڑ اصحاب النار کی میں ہویا. اب رو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سن لو اور یاد کر لو. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے صحابی کون ہوندا ہے؟ فرمایا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. جس نے ایمان کی نظر سے مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں فوت ہوا وہ صحابی. اسی جدو صحابی دی گل کرنے ہیں وہ انہاں دی کرنے ہیں. دیکھو نا سجنا اسی یہاں صوفی بندے پھر عالمات جڑیاں ہوندیاں عالمانہ دلیلاں جڑیاں انہاں علم وچ پڑھیاں ہوندیاں نے کتاباں وچ پڑھیاں ہوندیاں نے وہ علم والیاں دلیلاں تو پھر عالم دے دے نا سی صوفی بندے ہوئے. اسی اپنے رنگ وچ گل کرنی ہوندی ہے. ساڈا اپنا رنگ ہے سی اون دے وچ گل سمجھنی سمجھانی ہوندی ہے. تو عالمانہ رنگ اونچا رنگ ہے سونا ہے تے صوفیانہ رنگ پھر اپنا رنگ ہے. ہاں بندیاں آکھیا بارش نہیں ہوندی دعا کریے. دعا کیتی یا اللہ بارش دے کو نہ ہوئی. ایک بندے آکھیا بھی میں دعا کراں بارش ہوئے دی. انہوں نے کہا اس دعا کیتی بارش ہو گئی. بندیاں پوچھیا یار تیریاں اکھاں وچ کمال کی؟ اس کیا کوئی کمال نہیں. ان اکھاں ایک باری اللہ دے ولی حضرت باجدید بستامی دی زیارت کیتی ہے. اس واسطے اللہ نے ان اکھاں دا بھی حیا ہے کہ ان اکھاں نے میرے ایک ولی دی زیارت کیتی ہے. اس واسطے یہ اکھاں کرمالیاں ہو گئی ہیں جنہ ولی تک ہے. وہ اکھاں کرمالیاں نے جنہ ہاں جی جنہ دی ایسی گل پہ کرنے انہوں نے ولی نہیں تکیا. ولی تے وہ آپ آئے بلکہ سارے جہان دے ولی بھی کٹھے کریے تے صحابی نہیں بن سکدا. اے ان آنکھاں دی گل پہ کرنے ہیں جنہ آمنہ دا لال تکیا ہے. آپ نے سمجھ آئی؟ صحابی کون ہے؟ جنہیں رسول اللہ تکیا ہے. اور میرے حضور فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی. اس مسلمان جہنم دی آگ ماس بھی نہیں کر سکتی جنہیں رسول اللہ دا چہرہ تکیا ہے. وہ سجنوں گال سمجھ چاہیے کہ نکل گئی جے
بھائی حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلم الرانی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا انہوں دوزخ دی آگے چھو بھی نہیں سکتی، مجال ہے دوزخ دی کہ ان چھو جائیں، اور ایندہ جو نہ چھون دا اگ دا مس نہ کرنا ہے، ایدی وجہ بنایا حضور نے اپنی رویت، لا تمس النار مسلمن، اللہ اس مسلمان نو اگ دوزخ دی اس مسلمان نو چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ نہیں فرمایا جنہیں نماز پڑھی ہے، جنہیں روزے رکھے نے، جنہیں حجاں کیتیاں نے، جنہیں زکات دیتیاں نے، فرمایا نا من رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا ہے بس۔ یہ کام تے اور بندے بھی بڑے پہ کر دینے، ہن بھی کر دے پہ، لیکن ہو سکتا ہے آگ مس کر جائے، لیکن جنہیں تک لیا ہے انہیں مس ہی نہیں کرنا۔ وہ بھائیا گال جلان دی نہیں ہوئی، ساڑن دی گال نہیں ہوئی، باؤ آگ ساڑے گی نہیں، ماس سے تمسن نار دے لفظ نے آگون ماس بھی نہیں کرنا۔ سمجھ آئی کوئی نا؟ بھائی سجنہ گال تے سمجھنا لیے نا، جنہ اکھاں میرے نبی دا ایک واری چہرہ تک لیا، رب نو وارہ ہی نہیں کھاندا کہ وہ اکھاں دوزخ جان، جدو رب نو انہاں دا جہنم وچ جانا وارہ نہیں کھاندا، میں انہاں بندیاں کی آکھاں جنہاں نے وارہ کھاندا ہے کہ انہاں تے تبرہ کر لیں دے۔ سمجھو ہوئی عزیزاں نے دی وقار، میں تے نبی دے صحابہ تو قربان ہو جاواں، میں اپنے محبوب دی حسن تو قربان ہو جاواں۔ شعر کہندہ سب سونیا تو سونا ہے، چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے، چہرہ حضور دا سب جڑے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، دوجے سن لو، روز رنجگی کسے نال بھی کوئی رنجگی کسے نال بھی کوئی نہیں، سنن والے تے بھی راضیاں تے پڑھن والے تے بھی راضیاں، وہ چنگے بندے جڑے آ بیٹھے نے، وہ کمال یہی بڑا ہے آ گئے جی میرے دوست سب سونیا تو سونا ہے، چہرہ سب سونیا تو سونا ہے، چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا، چہرہ حضور دا تکیا۔ سمجھ نہیں پی ہوندی، میں نے لطف کتھے باڑا پیا ہوندا ہے، دو میں مصرے نے میں نے سمجھ نہیں پی ہوندی، باڑا مزہ کی دے ویچے، یہ دے میں زیادہ مزہ ہے حضور دا چہرہ ساریاں تو سونا ہے، یا یہ دے میں زیادہ مزہ ہے تکن والے سونے نے؟ اصل گلے وے پئی حضور دی شان وچ نکلے ہر جملے تو ہی قربان ہو جا۔ عزیزاں دی وقار سب سونیا تو سونا ہے، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو جہاں دیکھا ہے تو بتلاؤ کیسے؟ بس سمجھ آئی؟ جبریل تو تے سارے نبی ویکھے نے، یہ بتاؤ کیسے ہیں ہم؟ اللہ اکبر کبیرہ،
جناب سید الملائکہ جبریل امین فرما دے یا رسول اللہ میں ساری کائنات وکھیے اللہ اکبر کلبت مشارق الارض و مغاربہا سونیا میں زمین دے مشرق بھی ویکھنے مغرب بھی ویکھنے پر سونیا تیرے دیا سونا کوئی نہیں تکیا تانیا سب سونیا تو چہرہ حضور دا پڑھو سب یہی چہرہ جنہوں اللہ فرمانے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ مطلب کیے سب سونا ہے چہرہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یہ ترجمہ ہے سب سونے تو سونا ہے تقریر میں کر چھڑی یہ جڑی کرنی آئی اگاں تو انڈا پیار یہ جنہی سننی جے سن لو میں اپنا فرض پورا کر چھڑیا جدو میں دس چھڑیا نا رسول اللہ دے سارے صحابہ مرنا جی اس لئے میں ڈیوٹی پوری کر چھڑی ہے بس اگاں ان پیار ہے میری ڈیوٹی اتھے موک گئی جڑی میری ذمہ داری ہے میں ادا کر رہا تو حدیث بھی سنا دیتی مفہوم بھی سمجھا دیتا عقیدہ بھی سمجھا دیتا میری ڈیوٹی ختم ہے اگاں محبت ہے لہذا جیڑا بالکل سست بیٹھا ہے نا وہ نہ بابے بس سنے تھے دھیان نالنا یار بندہ جی تسی یہ تقاضا کرتے ہو کہ جی سونا سنایا جے تو پھر میں یہ تقاضا کرنا بھی کم از کم دھیان نال سنتے لو ہاں جی نہ توانو کچھ تو ہمت کیجئے عزیزہ ندی وقار میرے اللہ فرمانے نے والفجر والیال العشر جی اے حضور سرکار دی پیشانی بھی گل ہو رہی ہے ودعا رخسارا دی گل لے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ مَا ذَاقَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تابعاً سب سوڑیا تو سونا ہے دنیا تے کوئی چہرہ نہیں جنہوں اللہ فرمایا ہوئے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ کوئی چہرہ نہیں جنہوں اللہ فرمایا ہوئے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ یہ صرف حضور دا چہرہ ہے جنہوں اللہ فرمایا ہے سونیا میں بھی تیرے بار بار اوتا اٹھ دے چہرے تک نہ پیا تا ترجمہ کیتا ہے سب سونیا تو اللہ اکبر اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء فرمایا ایک سورج ہوئے جڑا آسمان تے چڑھ دائے ایک سورج میرے حجرے وچ طلوع ہوندا ہے
اما جی فرما دیا نے آسمان والا رات نو غروب ہوتا ہے، میرا سورج تے عشاء تو بعد بھی چمکدا پیا ہوندا ہے۔ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سو عزیزاں دی وقار کیڑا چہرہ ہے؟ جدرا سمجھ لینا بھی یہ کہنے چہرے دی گل ہے۔ حضرت عمر فاروق کو کسی آکھا بھی تواڈے نبی کیویں دے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا الرسول علی قدر المرسل، فرمایا میں کی گن کے دساں جویں دا گلن والا بے مثال ہی اوویں دا اون والے بھی بے مثال۔ نہیں سمجھ آئی جانے من؟ اے عزیزاں دی وقار تا تے آکھنے پیا سب سونیا تو کھلو جاؤ، ٹھہرو ٹھہرو، پھر پڑھنے ایک منٹ گل ہو گیا، پھر پڑھ لینے یہ تھے گل تے سنو، اے پیار والو ذرا گل تے سنو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے سونے ہیں، بڑے سونے حضرت یوسف علیہ السلام ایڈے سونے آئے کہ ایک باری مصر وچ کنک مک گئی، لوگ حضرت یوسف کو آئے سرکار کنک مک گئی ہے جی تسی بادشاہ ہوتے ساڈے نال گل کرو کوئی سن دیو۔ اللہ دے نبی نے اللہ کی عرض کیتی یا اللہ انہاں بندیاں نوں کی آکھاں؟ اللہ فرمایا سونیا آکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، انہاں اگے کھڑے نے تواڈے در تے، اے ذرا چھت تے چڑھ کے چہرے تو ہٹاؤ پردہ، چہرے تو پردہ ہٹاؤ، جنہ توانے ایک باری تک لیا 3 مہینے بھوک نہیں لگنی، 3 مہینے نویں کنک آونی چنان دیا، نویں کنک آونی چو کنے مہینے ران دیا 3، ٹھیک ہے، انہیں بسا کے مطلب نویں کنک آونی ہے، اے اس تو 3 مہینہ پہنا تسی گن لو جڑے مہینہ بنا۔ انہوں فرمایا بھئی اللہ فرمایا سونے جاؤ اے ذرا پردہ ہٹا دیو، وہ سرکار نے چہرے تو پردہ ہٹایا، جنہ حضرت یوسف نو تکیا انہوں 3 مہینے بھوک نہیں لگی، 3 مہینیاں تو بعد لگی ہے، 3 مہینے اسی بھی آنے اب فلانی شے ایڈی سونی ہے میں ویکھیاں بھوک پئی لاندی ہے، اسی تے میں گالی کرنے انہاں نے ویکھیا جو واقعی لاندی ہے۔ ایڈے سونے آئے حضرت یوسف اللہ دے سونے نبی کہ ویکھیاں بھوک لے جاندی تے 3 مہینے مڑ دوبارہ بھوک چڑھدی نہیں۔ واہ میرے محبوب نبی، اللہ نے تن کتنا حسن عطا فرمایا سی، حسن میرے نبی سونے دا ایڈا کمال تے سی۔ لیکن میرے عزیز میں پھر کیوں آکھے حضور سب نالوں سونے نے؟ وجہ اے وے جنہ حضرت یوسف نو تکیا انہاں نو 3 مہینے بھوک نہیں لگی، جنہ حضور نو تکیا دوویں جہان نہیں رج گئے نے۔ اے فرق ہے، اے فرق ہے، تائیں تے ایک شاعر نے انہوں اپنے رنگ وچ بیان کیتا ہے، شاعر کہندے 3 مہینے رجی خلقتی تے ویکھ یوسف کنانی، جنہ مدنی مائی تکے تے او رج گئے دو ہی جہانی۔ بیلیو اور عزیزو حضرت یوسف ایڈے سونے آئے کہ ایک مرتبہ بیبیاں مائی زلیخا نو کہ آ بھئی یہ تو کی کیتا ہے، تیرے عشق دے کسے تے بڑے مشہور ہو گئے، آپے خرید کے لے آندی تے آپے عاشق ہو گئی،
مائیوراں فرمایا تساں تکیا نہیں، فرق ہی نہیں ہے، تساں تکیا نہیں۔ انہوں نے کہا تسی پھر بھی کھاؤ چاہ، انہوں نے کہا آ جاؤ۔ انہیں سد کے ایک لمبا کمرہ سی وہ دے وچ بٹھایا تے ہاتھے چ پھل دیتے، دوجے ہاتھے چھری دیتی، فرمایا شرط ہے کٹنا اس لے جے جس لے ایک باری میرا یوسف تک لو، پھر جے تسی کٹ جاؤ تے پھر تے تسی سچیاں ہو، تے جے نہ کٹیتا تو موڑ سمجھیا جے میں کسی جگہ تے عشق کیتا ہے۔ اور اللہ دے نبی نال عشق کرنا تے بھئی کمال ہے جے اگر کسی نے ہو جائے تے، رب دیاں محبوباں نال عشق کرنا ہی کمال ہے۔ عشق والی تھان یہ وے، دوجا عشق تے نہیں نہ ہوندا، عشق ہے ہی وہ جڑا رب دیاں محبوباں نال ہو جائے، رب دیاں پیاریاں نال ہوے، عشق ہے ہی وہ۔ اللہ دے ولی نال عشق ہوے، عالم دین نال عشق ہوے، عشق حقیقی دی گل کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی نال عشق ہوے، رسول دی آل نال عشق ہوے، رسول اللہ دے صحابہ نال عشق ہوے، عشق ہوئے بھائی۔ اور کیڑا عشق جتنی گلاں کر دیو نا، کوئی گل نہ ہوئی، وہ عشق نہیں۔ عشق ہو جڑا پاکاں نال ہوے تے پاک ہوے بھی پاکاں نال تے پاک بھی ہوے، وہ عشق ہے جی۔ یہ ذرا فرق ملو دے خاطر رکھیا کرو جی، حضرات توجہ کرنا ذرا۔ وہ انج پھڑایا ہاتھے چھری، ادو حضرت یوسف آئے، جدو نظر اٹھ کے پئی نا چہرے تے اللہ دا قرآن و منظر بیان کرتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، بیبیاں ویندیاں ادو رہیاں، پیڑاں پھل کٹیتا، مڑ ہاتھ کٹیتا، خون جوڑیاں چ ڈگن لگ پیا، لیکن انہوں نے خبر ایڈے حضرت یوسف سونے آئے با ہاتھ کٹین دا بھی پتہ نہ لگا۔ انہوں نے ویکھیا کہ ما ھذا بشر، یہ تو بشر نہیں۔ یہ مطلب ہے گل پردے دی ہے، جنہ نہ ویکھیا جنہ نہیں ڈٹھا وہ آندے بشر، جنہ وہ رنگ ویکھ لیا آندے ما ھذا بشر، آئے بشر نہیں۔ آپ نے سمجھ آ گئی؟ بس یہ رمز دی گل ہے، رمز چران دیو۔ میں کہا ما ھذا بشر، زلیخا تو تیار نہیں ہے بشر ہے، یہ کدو کوئی بشر ہے؟ بشر ایڈے سونے تو نہیں نا۔ حضرات توجہ کرو تے گل سمجھاواں نا۔ اتنے میرے اعلیٰ حضرت نے موازنہ کیتا ہے، اتنے موازنہ میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے ایمان والو، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، سر کٹا کے تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف نو ویکھیا، عورتاں ویکھیا، عورتاں ویکھن والیاں عورتاں تے انہاں مڑ تکیا، مڑ ہاتھ کٹے۔ تو اے گلاں نے ترما وچ فرق ہے، ایک تے کٹن والیاں عورتاں نے، دوجا انہاں ویکھیا مڑ کٹیا ہاتھ، ایتھے تکیا بھی کوئی نہیں، تکیا بھی نہیں تے ہین بھی مرد تے کٹائے ہاتھ نہیں، بلکہ سرکار تو اپنیاں جاناں قربان کر گئے نے۔ صرف نام سن کے، اے ہے میرے نبی سونے دے نام نال عشق، اور عشق دا قصہ جڑا کتاباں وچ لکھیا نا، ان کتاباں تو اسلام آباد دی سڑک تے لے آن والے بندے دا نام خادم رضوی۔ عشق دا جیڑا قصہ کتاباں وچ پڑھی دا تے سنی دا، علماء کولوں بھائی عشق رسول اللہ دا ہوندا ہے، عشق ہوندا ہے، عشق ہوندا ہے۔ ایک تھیوری سندیاں 40 سال لنگ گیا ہے کہ عشق ہوندا ہے، عشق ہوندا ہے، لیکن او کی ہوندا ہے تے کیویں ہوندا ہے، یہ رضوی صاحب دسیا ہے۔ ہاں عشق کی ہوندا ہے بابے رضوی دسیا، وہ کیویں کریدا ہے بابے رضوی دسیا، تے جنوں عشق لگا ہوے او کیویں دا ہوندا ہے بھی بابے رضوی دسیا۔ او دے انداز کی ہوندے، او دے اعتبار کی ہوندے، او دی گفتار کی ہوندی ہے، او دا کردار کی ہوندا ہے، اے بابا جی نے دسیا ہے۔ اوئے عشق انج دا ہوندا جے، سمجھ آ گئی؟
اگر کسی نے چلدا پھردا عشق ویکھنا ہوئے تے وہ بابا رضوی ہویا سی کڈے خوش نصیب ہاں اسی ٹردا پھردا عشق ویکھیا ہے. تسی صحابہ دے عشق دے کسے سنے ہیں؟ پھر تسی تابعین دے مجاہدین دے عشق دے کسے سنے؟ اسی محمود غزنوی دے عشق دے کسے سنے؟ اسی خالد بن ولید سرکار دے عشق دے کسے سنے؟ اسی محمد بن قاسم دے جہاد دے کسے سنے؟ اسی انہاں دی للکار دے کسے سنے؟ اسی قتیبہ بن مسلم دا جہاد، اسی طارق بن زیاد دا جہاد، انہاں دا کشتیاں جلانا اسی سنیا. اسی اورنگزیب عالمگیر دے عشق دے کسے سنے؟ اسی مجدد الفسانی دا پابند سلاسل ہونا سنیا. اسی امام مالک دا خلق قرآن دے مسئلے تے جیلے جانا سنیا پڑھیا. اسی امام اعظم دا حق گوئی دی پاداش جیل جانا سنیا. واللہ العظیم اسا سنیا سی، لیکن اسی کہہ سکنے اسی ثانی مجدد اور ثانی امام اعظم نو اسلام آباد دیاں سڑکاں تے لبیک دے نعرے مارنیا تکیا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ایک وقت تو آئے گا اسی نہیں ہونا لیکن ایک وقت آنا ہے بندیاں نو قاری صاحب اے دسیا جانا ہے کہ پاکستان دے فلاں شہر وچ ایک بندہ ہے جس بابے خادم رضوی تکیا ہا بندیاں اس بندے نے ملن جانا کر اللہ 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 کہ یار اے وہ بندہ ہے اسی خود دیکھا ہے نا کہ اس بزرگ نو بھی بندے زیارت کرنے جاندے جس اعلیٰ حضرت نے تکیا یار اس بندے نے ویکھیے تو پوچھئے اعلیٰ حضرت کی میرے ساتھ ایک وقت آنا ہے بندیاں اس بندے نے ملن جانا ہے جس آکھنا ہے میں علامہ خادم رضوی امیر عظیمت نو تکیا سی اور جدو انہاں بابا جی دے کسے پڑھنے تے سننے تے انہاں کہنا یار وہ بندے کنے خوش نصیب ہے جنہاں بابا جی نے تکیا ہا یقین کرو ہے وقت ہونا جی کہ بندیاں انہاں بندیاں نے ویکھنا ہے جنہاں بابا جی نے تکیا یار اے وہ بندے جنہاں بابا جی نے اس ویلے تکیا سی عزیزان دی وقار اقبال فرماند نے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیم کی ٹھوکر سے سارا دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہے بدسرائی کیا رتبہ ہے انہاں بندیاں دا اے عزیزان محترم اے گرامی قدر احباب وہ کمال والے لوگ نے جنہ رب دیاں محبوبہ نال عشق کیتا ہے وہ با کمال لوگ ہو گئے وہ بے مثال ہو گئے حضرات جنہ میرے نبی تک لیا وہ بے مثال ہو گئے عزیزان دی وقار تانیا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا
تکیا نصیباں والیا چہرہ حضور دا چہرہ جنہ تکیا انہوں نے حسابی آکھیا جاندہ تکیا نصیبہ والیا چہرہ حضور دا تکیا عزیزہ نبی وقار ساریاں نے تکیا سارے ہی نصیبہ والے نے سارے صحابہ ہی سونے نے پر جویں ابو بکر صدیق نے تکیا ہے انج کسے نہیں تکیا سارے ہی یار تکیا پر جویں ابو بکر صدیق نے تکیا انج کسے نہیں تکیا یار سارے سارے تکن والے بھی صدقے ہیں وہ تے اگے دس چھڑیا وا فرق کسے وچ بھی نہیں سارے دے غلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر صرف ایک نظر دی گل ہے ویسے اتنے بھی ایک گل ہے کہ جنہ حضور نو ایک نظر تکیا ہے ہن انہاں ورگا نہیں بنیدا مسئلہ تے ہی حل ہو گیا اللہ فرمایا تو ہم جنہ میرے نبی نے ایک باری تکیا ہے پہلا اتھے تے پڑھ لو آگاں پھر جایا جائے تے جی انہاں نالی ریس نہ ہوئے بھلیا تے میرے نبی دیاں ریساں کون کرے یہ بھی رمز ہے ذرا اس رو بھی ذہنے چ رکھنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا سرکار نو ایک نظر تکن والیاں ہستیاں بے مثال نے انہاں دی مثل محال ہے ہون کوئی مائی دا لال سارا ٹیل لا کے بھی انہاں نال نہیں رل سکتا ہاتھ دی بند کر دیتی بھئی اتھے ہی نہیں بڑیندہ تے آگاں کیویں گل کر دی گل تے غور ہو بے وہ گل مکان لگیا نا جنہ ایک باری تکیا ہے بھائیا بے مثل تے ہو نے تے جنہ جوڑی چ تکیا ہے میں گل ابو بکر صدیق بھی پہ کرنا جانے میں جنہ رسول اللہ نو اپنی گود وچ سلا کے تکیا ہے سرکار دا سر صدیق اکبر دی جھولی وچ اور غار دا ماحول ہے غار دا ماحول ہے اور صدیق اکبر حضور نو آپ دا سر انور گودے چ رکھ کے تک دے پہ اور پھر ایک بندہ یار نو تکدا پیا ہوئے تے تسلی اللہ دے وے لا تحزن ان اللہ معنا رج کے ویندا رہو تیرے نیڑے کسے نہیں آن دیندا نہیں سمجھ آئی بریک گل آئی نہ ہو اپنے توجہ ہو گئی ویسے جڑے نہیں پڑھے انہاں نے پڑھنا چاہیے بھی